subscribe to our channel and press the bell icon. عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 9th ہسٹری اینڈ پولیٹیکل سائنس برج کورس 2022-23 کا برج کورس ہے۔ ڈے 13 13واں دن ہے اردو میڈیم کے لیے۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ برج کورس 2022-23 جماعت نہم مضمون سوشل سائنس 13واں دن۔ سبق ہے صلاحیت کا ارتقاء اقوام متحدہ۔ اقوام متحدہ ایک اہم عالمی ادارہ ہے، اس کا تعلق بتانا۔ دوسرا، اقوام متحدہ امن کا تحفظ کرتا ہے، واضح کرنا۔ تیسرا، تمام ممالک کی ترقی کے لیے امن ضروری ہوتا ہے، معلومات میں اضافہ کرنا۔ چوتھا، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی تشکیل میں تبدیلیوں کی ضرورت کو واضح کرنا۔ سوالات کے جوابات لکھنا ہے۔ پہلا سوال ہے، قانون کی تشکیل کس طرح ہوتی ہے؟ دوسرا، اگر ہم پر ظلم ہو تو انصاف مانگنے کہاں جائیں گے؟ تیسرا، بھارت کی عدالتی نظام کی نوعیت بیان کیجیے۔ چوتھا، عدالت کے جج کا تقرر کون کرتا ہے؟ پہلے سوال کا جواب ہے، پارلیمنٹ قانون بناتی ہے۔ ایک بل ایک قانون سازی کی تجویز کا مسودہ ہے، جسے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے منظور ہونے اور صدر کی طرف سے منظوری کے بعد پارلیمنٹ کا ایکٹ بن جاتا ہے۔ جیسے ہی بل بنتا ہے، اسے اخبارات میں شائع کرنا ہوتا ہے اور عام لوگوں سے جمہوری انداز میں رائے دینے کو کہا جاتا ہے۔ دوسرا سوال ہے، اگر ہم پر ظلم ہو تو ہم انصاف مانگنے کہاں جائیں گے؟ اس کا جواب ہے، اگر ہم پر ظلم ہوتا ہے تو ہم عدالت سے انصاف مانگ سکتے ہیں۔ تیسرے سوال کا جواب ہے، ہندوستان میں عدالتی نظام فطرت میں یکتا ہے۔ ہندوستان میں واحد مربوط عدالتی نظام ہے۔ ہندوستان میں عدلیہ کا ایک ڈھانچہ ہے جس میں سپریم کورٹ سب سے اوپر ہے، ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے نیچے ہے، ان کے نیچے ضلعی اور ماتحت عدالتیں ہیں۔ نچلی عدالتیں اعلیٰ عدالتوں کی براہ راست نگرانی میں کام کرتی ہیں۔ چوتھے سوال کا جواب ہے، عدالت کے ججوں کا تقرر صدر کرتے ہیں۔ اگلا ہے، سرگرمی ہے، جدول مکمل کیجیے۔ عدالتی نظام کی ساخت، ہائی کورٹ اور ضلعی جج۔ اس کا جواب ہے، عدالتی نظام کی ساخت سب سے پہلے ہے عدالت عظمیٰ سپریم کورٹ، ہائی کورٹ ضلعی عدالت۔ عدالت عظمیٰ سپریم کورٹ چیف جسٹس، ہائی کورٹ منصف اعلیٰ، اعلیٰ جج، ضلعی عدالت ضلعی جج۔ قدر پیمائی میں پہلا سوال ہے، سماج میں قانون کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ دوسرا، بھارت میں عدلیہ کی آزادی کے لیے کون کون سی شقیں بنی ہیں؟ تیسرا، دیوانی اور فوجداری قوانین کو واضح کیجیے۔ چوتھا، سپریم کورٹ کی ذمہ داریوں کی وضاحت کیجیے۔ سرگرمی ہے، گوگل کے ذریعے بھارت میں ایف آئی آر درج کرنے کا طریقہ سمجھیے۔ پہلے سوال کا جواب ہے، سماج میں طرح طرح کے خیالات، نظریات، عقائد اور مختلف ثقافت کے لوگ بستے ہیں۔ قانون کی مدد سے ان کے تصادم اور تنازعات کو مٹایا جا سکتا ہے۔ دوسرا ہے، قانون ہی کی مدد سے سماجی انصاف اور مساوات قائم کی جا سکتی ہے۔ سماج کے کمزور، معذور، خواتین، بچوں اور محنت کش جیسے افراد کو تحفظ اور انصاف دیا جا سکتا ہے۔ تیسرا ہے، آزادی، مساوات، جمہوریت جیسی قدروں کے فوائد قانون ہی کی مدد سے لوگوں کو حاصل ہو سکتے ہیں۔ چوتھا ہے، قانون ہی کی بدولت لوگوں کے بنیادی حقوق کی حفاظت ہو پاتی ہے۔ قانون کی بالادستی حاصل ہو تو کسی کی آمریت پنپ نہیں سکتی۔ اسی کام کاج میں قانون کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسرے سوال کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے، عدالت عالیہ اور عدالت عظمیٰ کے بچوں کی تقرری کے ججوں کی تقرر صدر جمہوریہ کرتے ہیں، اس لیے ان کی تقرر سے متعلق کوئی سیاسی دباؤ نہیں آتا ہے۔ دوسرا ہے، چونکہ ان کی خدمات کی میعاد کی ضمانت ہوتی ہے، معمولی وجوہات یا سیاسی مقاصد کے تحت انہیں ان کے عہدے سے برخاست نہیں کیا جا سکتا۔ تیسرا ہے، ججوں کو ان کی تنخواہیں بھارت کے دفتر محاسبہ جمع شدہ فنڈ سے ادا کی جاتی ہے، اس پر پارلیمنٹ کو کسی قسم کی بحث کرنے کا اختیار نہیں ہوتا۔ چوتھا ہے، ججوں کی سرگرمیوں اور فیصلوں پر ذاتی طور پر تنقید نہیں کی جا سکتی، عدالت کی توہین کو جرم سمجھا جاتا ہے۔ تیسرے سوال کا جواب ہے، دیوانی قانون۔ فرد کے حقوق کے منافی تنازعات اس قانون کے دائرے میں آتے ہیں، مثلا زمین سے متعلق تنازع، کرایہ معاہدہ، طلاق وغیرہ۔ متعلقہ عدالت میں پٹیشن دائر کرنے پر عدالت اس پر فیصلہ دیتی ہے۔ فوجداری قانون ہے، سنگین نوعیت کے جرائم کا فیصلہ فوجداری قانون کے تحت کیا جاتا ہے،
مثلا چوری، نخب زنی، جہیز کے لیے اظہار ثانی، قتل وغیرہ۔ ان جرائم کے بارے میں پولیس کے پاس اطلاع اول روداد FIR درج کی جاتی ہے۔ پولیس اس کی تفتیش کرتی ہے، جس کے بعد عدالت میں مقدمہ دائر ہوتا ہے۔ جرم ثابت ہو جانے پر سزا کی نوعیت بھی سنگین ہوتی ہے۔ چوتھا سوال کا جواب ہے وفاقی حکومت کی عدالت کے طور پر مرکزی حکومت اور ریاستی حکومت، ریاستی حکومت اور ریاستی حکومت کے مرکزی حکومت اور ایک دوسرے کے خلاف دیگر ریاستی حکومتوں کے درمیان ہونے والے تنازعات کو حل کرنا، شہریوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرنا اور اس سے متعلق احکامات جاری کرنا، ذیل میں عدالتوں کے فیصلے پر نظر ثانی کرنا، اپنے ہی دیے ہوئے فیصلوں پر نظر ثانی کرنا، عوامی اہمیت کے حامل مسائل کی قانونی صورتحال کو سمجھنے کے لیے صدر جمہوریہ کو بصورت طلب مشورے دینا۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔